السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وزدنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہمارا موضوع ہے غیر مسلم عمومی طور پر کیا سوالات کرتے ہیں، اسلام کے حوالے سے انہیں کیا اشکالات ہیں، غیر مسلموں میں ملحدین بھی آتے ہیں اور یہودی، عیسائی، ہندو، قادیانی اور دیگر مذاہب کے لوگ۔ چند سوال ایسے ہیں کہ جو سب کے مشترکہ ہیں۔ یہودی بھی وہ کر دے گا، موقع ملے گا اسے تو، عیسائی بھی کر دے گا، ملحد بھی کر دے گا، ہندو بھی کر دے گا۔ کچھ سوالات مخصوص ہیں ہر مذہب کے حوالے سے، جو ان کا ذاتی عقیدہ اور ٹکراؤ ہے اسلام کے ساتھ، اس میں ہر مذہب کی پھر الگ تقسیم ہو جائے گی۔ الحاد کے حوالے سے تو آپ کے سامنے باتیں جو ہیں وہ بیان کی جا چکی ہیں، مولانا عبد الرحمن نواز صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ان کے سوالات۔ عیسائی، ہندو وغیرہ کی جانب سے جو سوال کیا جاتا ہے مشترکہ، ان کی طرف ہم آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ابتدا سوالات کی کہاں سے ہوتی ہے؟ جب بھی آپ کسی غیر مسلم کے پاس بیٹھیں گے، اس کو دعوت دیں گے، گفتگو کریں گے، آپ اسے یہ کہیں گے آپ سوالات کریں، تو اس کی پہلی بات یہ ہوگی کہ اگر ہم سوال کریں گے تو آپ ہمارے اوپر 295 لگوا دیں گے، گستاخی کا فتویٰ لگوا کر آپ ہمیں قتل کر دیں گے اور ہمیں پکڑوا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے اس کی ابتدا ہوگی، اور یہاں سے ہی پہلا سوال جو سب غیر مسلموں کے ذہن کے اندر ڈال دیا گیا ہے 9/11 کے بعد، سب غیر مسلموں کے ذہن کے اندر وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمان بڑی جذباتی قوم ہے، یہ مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، اور انہوں نے زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروانا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو مار دینا ہے۔ تاریخ بھی ان کی یہی بتاتی ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، ان کا نظریہ اور عقیدہ جو ہے وہ جہاد والا ہے، بس کافروں کو مار دو، قتل کر دو، جہاں پر تمہیں ملے ان کو اڑا دو۔ یہاں سے وہ ابتدا ہو جاتی ہے جو کہ سب غیر مسلموں کا مشترکہ سوال ہے۔ تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا واقعی اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، اور کیا واقعی جہاد کا مطلب وہی ہے جو غیر مسلم سمجھتے ہیں، یا اسلام کا مقصد کچھ اور ہے جہاد کا؟
تو باقی جو 295C والی بات ہے اس کے لیے آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ بھائی آپ اعتراض کریں نا، توہین تو نہ کریں. توہین کرنے کے اندر اور سوال کرنے کے اندر، اعتراض کرنے کے اندر زمین آسمان کا فرق. سوال کریں آپ جس طرح کا مرضی کریں، مشکل کریں، چبھتا ہوا کریں، لیکن توہین کے انداز میں نہ کریں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں. اگر اسی طرح کی بات ہم آپ کے کسی لیڈر کے حوالے سے، مذہبی رہنما کے حوالے سے کہیں گے تو آپ بھی وہی کہیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو گستاخی کر رہے ہو، تو یہ تو طریقہ کار صحیح نہیں ہے آپ کا. تو اعتراض کے اندر اور توہین کے اندر فرق کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی اسلام جو ہے وہ بزور شمشیر پھیلا ہے. یہ مسئلہ ہم نے سمجھنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے سامنے اسلامی تعلیم جو ہے وہ رکھنی ہے کہ بھئی اسلام کا نظریہ کیا ہے. نظریہ دعوت و تبلیغ. کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے ایک بندے کو اسلام کی دعوت دی، مان لی، اس نے ٹھیک نہیں مانی تو اس کی گردن اڑا دو؟ کیا یہ اسلام کا نظریہ ہے یا کچھ اور ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اسلام کی تعلیم بتانی ہے کہ اسلام کے اندر اصل میں دعوت و تبلیغ کا اصول کیا ہے. آپ لوگوں نے جو سمجھا ہوا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے، لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر جبر کر ہی نہیں سکتے، آپ اس کو زبردستی منوا ہی نہیں سکتے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نے نصیحت کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی دروغہ بنا کر، کوئی زبردستی کرنے والا بنا کر آپ کو نہیں بھیجا گیا. ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ کا. انما علیک البلاغ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ کو جبار نہیں ہے ان کے اوپر، آپ نے قرآن کے ساتھ نصیحت کرنی ہے جو میری وعید سے ڈرتا ہے. اسلام کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی زبردستی اسلام کے اندر لا ہی نہیں سکتے. ہمیں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ تعلیم دی گئی ہے. تو کیسے جو ہے وہ اسلام بزور شمشیر پھیل سکتا ہے جب اسلام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے؟ یہ ہمارا ان کے سامنے پہلا طریقہ کار ہوگا کہ بھئی پہلے آپ سمجھیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. جب ہم یہ آیات اور دیگر دلائل اس کے سامنے رکھیں گے تو اسلام کا نظریہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. جب اسلام کی تعلیم سامنے آ گئی تو ہم نے مزید پھر اس کو اگلے سٹیپ میں اس کو بات سمجھانی ہے کہ آپ کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، چلیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاریخ میں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے کون سی شخصیات مسلمان ہوئی؟ حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے، حضرت علی ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ ہوئی ہیں، حضرت ام ایمن، اور
پھر آہستہ آہستہ حضرت بلال آ گئے ہیں، حضرت عثمان آ گئے ہیں، حضرت عمر آ گئے ہیں، اور دیگر لوگ بھی۔ اب سوال آپ نے یہ کرنا ہے اس بندے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس وقت تو آپ کو اپنی جان بچانا مشکل ہوئی تھی، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے اوپر کیسے زبردستی کر سکتے تھے؟ ایک بندہ جو ہے وہ بیچارہ اپنی جان کے حوالے سے پریشان ہو کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو وہ لوگوں کے اوپر تلوار لٹکائے گا کہ میرا دین قبول کرو۔ یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ یہ کون سی سائنس ہے؟ یہ دنیا کے اندر کہاں پر ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے مکی دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا؟ اب اس کے مد مقابل آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ہوا ہے، کس وجہ سے؟ کہ تو نے اسلام قبول کیوں کیا ہے؟ اب اگر حضرت بلال کو زبردستی کسی نے مسلمان کیا ہوتا تو وہ تو کہتا ہوں میں تے جان بچان واسطے ہویا سا، میں تے نہیں ہونا دینا، مجھے کیوں مار رہے ہو تم لوگ؟ ان کے پاس تو بہترین موقع تھا اپنی جان بچانے کا۔ حضرت یاسر کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے پاس تو بہترین موقع تھا اپنی جان بچانے کا کہ ہم نے تو ڈر کر جو اسلام قبول کیا، ہم مسلمان نہیں، ہم تو تمہارے ہی مذہب کے اوپر۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لیول تھا مکے کے اندر، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، جلیل القدر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ کیا اس طرح کے بندے کے اوپر کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ حضرت عمر جیسا جری بہادر آدمی، اس کو کوئی زبردستی مسلمان کر سکتا تھا؟ نجاشی جو مسلمان ہوا ہے ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے اوپر کون تلوار لٹکا سکتا ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام کی بھائی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی اس کے ساتھ۔ یعنی آپ پھر دوسرا انداز یہ ہوگا ان کو سمجھانے کا کہ آپ یہ تاریخ اٹھا ہم شروع سے شروع کر لیتے ہیں۔ پہلا بندہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لایا، وہاں سے ہم ابتدا کر لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ آپ اس طرح 10-15 مثالیں آپ جو ہے وہ اس کے سامنے بیان کریں تو امید ہے انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ تو یہ مثالیں جو ہیں وہ ساری بتاتی ہیں کہ اسلام جو ہے بزور شمشیر ہرگز نہیں پھیلا۔ مکی دور کے اندر بھی تو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، مکی دور کے اندر تو آپ کے پاس نہ تلوار تھی، نہ تیر تھا، نہ پاور تھی، نہ طاقت تھی، نہ حکومت تھی، وہ تو آپ کے پاس مدینے میں آ کر ہوئی ہے پاور اور طاقت۔ اور وہاں پر تو خیر مکی دور کے اندر تو تلوار اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی، جہاد کی اجازت بھی نہیں تھی، تلوار اٹھانے کی اجازت بھی مدنی دور کے اندر آ کر ملی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، واقعات اس کی نفی کرتے ہیں۔ تیسرا انداز یہ ہوگا کہ جب جنگیں ہوئی ہیں تو جنگوں کے اندر دشمنوں کے سامنے کتنے آپشن رکھے جاتے تھے؟ یا تو اسلام قبول کر لو، یا پھر جزیہ دو، اور یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنے آپشن رکھے جاتے تھے؟ 3۔ اگر اسلام بزور شمشیر پھیلا ہوتا تو یہ جو درمیان والا آپشن ہے جزیے والا، اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا تھا، کیونکہ پھر غیر مسلموں کے سامنے 2 ہی آپشن ہوتے، یا تو اسلام قبول کرو تو یا پھر آ جاؤ میدان کے اندر آ جاؤ، یا تم ہمیں ختم کر دو یا پھر ہم تمہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اب جزیے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ یہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ اسلام کے جہاد کے اندر جو ہے نا یہ آپشن موجود ہے جزیے والے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، موجود ہے، نص موجود ہے۔ تو جزیے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں،
اگر آپ نے ہماری حکومت کے متحد رہنا ہے تو آپ کو اس کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. ہم آپ کی جان کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کے مال کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کی عزت کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کے مذہب کی بھی حفاظت کریں گے. آپ کو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، آپ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. جزیے کا تو مقصد یہ ہے. تو اگر اسلام بزور شمشیر پھیلا ہوتا تو یہ جو جزیے والا مسئلہ ہے اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا. تو یہ جزیہ بتاتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر ہرگز نہیں پھیلا. اسی طرح اگلے سٹیپ کے اندر جائیں. اب جب جنگیں ہوئی ہیں تو جنگوں کے اندر کئی قیدی آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ نے کیا ان کے سامنے دو ہی آپشن رکھے ہیں کہ تم یا تو اسلام قبول کرو یا پھر ہم تمہیں ختم کر دیں گے، یا کہ ان کو فدیہ دے کر آزاد ہونے کا بھی آپشن ملا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور احسان اور نیکی کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا ہے. ایسے واقعات بھی ہیں، کئی واقعات ہیں. بلکہ جو حنین کے قیدی تھے وہ تو ہزاروں میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑ دیا. اور جو دشمن، سخت ترین دشمن تھے بدر کے اندر جو قیدی بن کر آئے تھے، ان کو بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا. تو یہ قیدیوں کے سامنے بھی یہ آپشن رکھنا، بلکہ قرآن مجید کے اندر تو نص موجود ہے، یا تو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو ان کو، یا پھر جزیہ لے کر فدیہ لے کر جو ان کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو اسلام کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے. قیدیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ صرف دو آپشن والا نہیں تھا، اس کے اندر تیسرا آپشن بھی تھا اور چوتھا آپشن بھی تھا. تیسرا آپشن تھا فدیہ دے دو، چوتھا آپشن تھا کہ جرنیل خود حالات دیکھتا ہے تو وہ ویسے احسان کرتے ان کو چھوڑ دیتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایسا کیا ہے، کئی کافروں کو ویسے چھوڑ دیا آپ نے. اب یہ سمامہ بن اسال کا واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ صحابہ کو آرڈر دیا کہ اس کو قتل کر دو، نہ ہی اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لے، وگرنہ ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں. تو آپ اس انداز سے، یعنی یہ تیسرا انداز ہمارا جو ہے دو جزوں کے اوپر مشتمل ہوگا. نمبر ایک جنگ کے اندر جو آپشن ہے، نمبر دو قیدیوں کے سامنے جو آپشن ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر ہرگز نہیں پھیلا. چوتھا انداز یہ ہے، آپ اس کو یہ مسئلہ سمجھائیں گے کہ اسلام کس طرح کے مسلمان کا تقاضا کرتا ہے، کہ انسان کو اگر اسلام قبول کرنا ہے تو اسے کس طرح کا مسلمان ہونا چاہیے. آپ اس کو یہ بات سمجھائیں گے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے بندہ مسلمان ہونا چاہیے. یہ اسلام کا تقاضا، ادخلوا فی السلم کافہ، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. ظاہری اعتبار سے اگر وہ نافرمان ہے فاسق فاجر، باطنی اعتبار سے اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو منافق. اسلام دونوں طرح کے بندوں کا تقاضا نہیں کرتا. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسلام کے اندر آئے، ظاہری اعتبار سے بھی آئے اور دلی اعتبار سے بھی آئے. اب اگر آپ تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان بنا بھی لیں گے تو وہ ظاہری اعتبار سے تو چلو آ ہی جائے گا، لیکن دلی اعتبار سے وہ کبھی بھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو اسلام تو اس طرح کے مسلمان کو تو چاہتا ہی نہیں، بلکہ یہ تو زیادہ خطرناک ہے. واضح جو دشمن ہیں کافر، ان سے زیادہ خطرناک جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے. اسی لیے تو اسلام کے اندر یہ اصول ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، کیونکہ یہ آستین کے سام ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جو ہے وہ
دنیاوی فوائد تھے تو پھر تو آپ تلوار تو بالکل ہی نہیں چلا سکتے تھے، کیونکہ یہ تو عام سے بندے کو بھی پتا ہے کہ اگر میں نے تلوار کے ذریعے کسی کو اپنا مطیع کر بھی لیا تو وہ تو دلی اعتبار سے میری جڑیں کاٹے گا۔ دنیا دار بندہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا نا۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے وہ دنیا داری کمانا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ایسے اسلام کا تقاضا کیا ہی نہیں۔ تلوار کے زور پر اگر کسی کو مسلمان بنایا جاتا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا، وہ منافق ہو سکتا تھا، اور منافق وہ اسلام کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو یہ خام خواہ کی مصیبت گلے میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو۔ تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان کر کے یہ خام خواہ کی مصیبت گلے ڈالنا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ یہ ملائیں صحیح بخاری کی جو حدیث ہے ہرقل والی، اس نے جو سوال کیا تھا حضرت ابو سفیان سے کہ کیا اس کے دین میں جانے کے بعد کوئی اس کے دین سے ناراض ہو کر نکلا بھی ہے، تو حضرت ابو سفیان نے کیا جواب دیا تھا؟ نہیں۔ تو اس نے جب پھر اس پر تبصرہ کیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا ہاں ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے، جب وہ دل کے اندر جگہ پکڑ لیتا ہے نا پھر وہ نکلتا نہیں۔ بندہ اپنی گردن تو کٹوا لیتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑتا۔ تو اب آپ دیکھیں اسلام کے اندر بے شمار ایسے آپ کو واقعات ملیں گے، صحابہ کے اندر آپ کو ملیں گے، تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر، دور حاضر کے اندر آپ کو مل جائیں گے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو قتل کروا لیا ہے، مروا لیا اپنے آپ کو، اپنا گھر بار جو ہے وہ تباہ کروا لیا، انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اگر زبردستی ان کے اوپر اسلام لاگو کیا گیا ہوتا تو ان کے پاس تو بہترین موقع تھا اسلام چھوڑنے کا، بچنے کا۔ لو جی ہمیں تو ہماری تو جان چھوٹے گی اس سے، ہم تو آپ کی طرف ہی ہیں۔ اب دیکھیے آپ فلسطین والے مسلمانوں کو دیکھ لیں، کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، کون سی چیز ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے کہ آپ نے ہر حالت میں اسلام کے اوپر ہی رہنا ہے؟ اگر ان لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہوتا تو ابھی تو ان کے پاس بہترین موقع ہے۔ کشمیر کے لوگ، کشمیر کے مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرتے ہو، نہیں یہ تو ہمیں زبردستی اسلام کے اندر لے کر آئے تھے تو ٹھیک ہے ہم تو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اللہ اللہ خیر چلا، پاکستان کا ویسے ہی پتہ صاف ہو جائے گا۔ فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ یہودی عیسائیوں کے ساتھ مل جائیں، ہمیں تو زبردستی لے کر آئے تھے ادھر، وہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انڈیا کے سارے مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ مل جائیں، سارا پھڈا ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ خود کو بھی مروا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی مروا رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، اسلام کو نہیں چھوڑ رہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام نے ان کے دلوں کے اندر گھر کر لیا ہے، اور تلوار کے زور پر اگر کسی کو آپ مسلمان کریں گے یا کسی بھی مذہب کے اندر لے کر جائیں گے تو دل کے اندر وہ مذہب نہیں داخل ہوگا، جتنا مرضی زور لگا لیں آپ، جتنا مرضی زور لگا لیں۔ ابھی آپ کسی کو پکڑ کر 2 دن کے لیے بند رکھیں یہاں پر، اس کو زبردستی کریں اور پھر آپ زبردستی آپ کہیں کہ آپ مجھے اپنا بڑا مان، مجھے لیڈر مان، وہ آپ کے منہ پر تو کہہ دے گا ہاں جی آپ میرے لیڈر ہیں یہ ہے، لیکن جیسے ہی اس کو موقع ملے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو گالیاں بھی دے گا، آپ کے خلاف باتیں بھی لوگوں کو بتائے گا، آپ کی جڑیں کاٹے گا۔ تو اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں، صحابہ کے دور کے اندر بھی ہیں، تابعین، یعنی ہر زمانے کے اندر آپ کو یہ واقعات مل جائیں گے۔ کسی بھی زمانے کے اندر کسی بھی ملک کے اوپر اگر زبردستی اسلام تھوپا گیا ہوتا تو بھائی ان کے پاس تو بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے مذہب کے اندر واپس جا سکتے تھے، مسلمانوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے، نہیں کیا انہوں نے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زبردستی اسلام ان کے اوپر لاگو نہیں کیا گیا، ان کو دعوت دی کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام کے اندر آئیں۔ اب 5ویں انداز سے آپ اسی بات کو آگے بڑھائیں کہ آپ دیکھ لیں مسلمان جو ہیں اسپین پر 800 سال تک حکومت کرتے رہے، وہاں پر عیسائیت موجود رہی ہے،
وہاں پر غیر مسلم مسلمانوں کے 800 سالہ دور حکومت تک کے اندر جو ہے نا وہ موجود رہی. لیکن جیسے ہی عیسائیوں نے وہاں پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہاں تو کہتے تھے عیسائیت قبول کرو یہاں پھر ختم. اب لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے عیسائیت کو قبول کیا وہاں پر. اب انہوں نے طریقہ کار کیا اپنایا؟ اب ان کے دل کے اندر چونکہ وہ زبردستی ان سے قبول کروایا گیا تھا، دل کے اندر عیسائیت داخل نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کہ اپنے بچوں کی وہ انڈر گراؤنڈ تربیت کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں. ان کو قرآن مجید بھی پڑھاتے تھے اپنی اولادوں کو، وہ سارے کام کرتے تھے وہ، لیکن انڈر گراؤنڈ کرتے تھے. لیکن اوپر سے وہ عیسائی چرچ جا رہے ہیں، اوپر سے وہ چرچ میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی تھی. اسپین کے اندر آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ آپ کو ملے گا وہاں پر اس تاریخ کے اندر کہ واقعی مسلمانوں کے ساتھ ایسا، اور مسلمانوں نے اپنے دین کو اس طرح زندہ رکھا وہاں پر. اوپر سے انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا ہوا ہے، لیکن اندر سے وہ مسلمان ہی ہیں. اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، اسلامی تعلیم بھی دے رہے ہیں ان کو، لیکن اندر کھاتے ہیں. اور جیسے ہی موقع ملا، آزادی ملی، کھل کر سامنے آ گئے کہ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم تو عیسائی نہیں ہیں. جب تک خطرہ رہا اس وقت تک چھپے رہے. تو اگر ان لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا، بزور شمشیر اسلام پھیلایا گیا تھا، تو جیسے ہی ان کو موقع ملا یہ تو نکل جاتے بھائی باہر، جیسے مسلمان اسپین سے نکلے ہیں. وہاں پر پھر کھل کر آگے سامنے بھی ہمارا مذہب تو اسلام ہے، ہم تو نہیں عیسائی، تو یہ بھی آ جاتے سامنے. کسی علاقے والے نے کہ 1450 سال کی اسلام کی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ بھی ایسی ہے جو باقاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہے. اسلام کا زمانہ کوئی قبل از تاریخ کا زمانہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ٹیوے لگا کر جو ہے نا وہ اندازے لگا کر کسی واقعے کو سمجھے. یہ وہ زمانہ ہے جب تاریخ باقاعدہ مرتب ہونا شروع ہو گئی تھی. ہر زمانے کی تاریخ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی. کسی ملک کے اندر آپ کوئی ایسا ملک پورے 1450 سال کے اندر بتا دیں جہاں پر اسلام پہنچا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں جو ہے وہ زبردستی اسلام کو، کوئی ایک مثال بھائی دے دیں. چلیں کسی شہر کی مثال دے دیں، ملک تو چلو بڑا ہے، کسی شہر کی مثال دے دیں تاریخ کے اندر کہ یہاں پر فلاں مسلم حکمران آیا تھا، اس نے ہمیں زبردستی اس کلمہ پڑھوایا تھا، اب چونکہ وہ چلا گیا ہے اب ہم دوبارہ اپنے مذہب کے اوپر واپس آ رہے ہیں. کو بتاؤ تو صحیح یار، یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا کہ آپ دعوے پر دعویٰ کر رہے ہیں، ایک دعویٰ کرتے ہیں پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر دعویٰ کر دیا جاتا ہے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں. تو آپ اس انداز سے بھی ان کو یہ مسئلہ سمجھا سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ ہندوستان کی مثال بھی لے لیں، بھائی یہاں پر بھی تو اسلام آیا ہے نا، یہاں پر بھی مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے. ہندو ختم ہو گئے یہاں پر؟ ہندو تو آج تک موجود ہے، اور نسلی ہندو موجود ہیں جو ان کی لڑی اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ اسلام کے آنے سے پہلے تک چلی جائے گی. نسلی ہندو موجود ہیں یہاں پر. عرب کے اندر باقاعدہ نسلی عیسائی موجود ہیں جن کی لڑی جو ہے، جن کا سلسلہ نسب پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے بھی عیسائیوں کے ساتھ جڑتا ہے. اگر اسلام بزور شمشیر پھیلا ہوتا تو عرب کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہی ہوتے. وہاں پر تو کسی کو عیسائی یا غیر مسلم کو تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں پر. آج تک وہاں پر جو لوگ موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ جبر کے ذریعے پھیلا ہے، بزور شمشیر پھیلا ہے، یہ طرز عمل جو ہے یہ اعتراض ان کا درست نہیں ہے. چھٹے انداز سے آپ اس کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ ہم دور حاضر کی مثال لے لیتے ہیں. غیر مسلموں کی اپنی رپورٹیں ہیں نا، ہماری نہیں ہیں، ان کی اپنی رپورٹیں ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے. اچھا، دور حاضر کے اندر مسلمانوں کو بیچاروں کو اپنا دفاع کرنا مشکل ہو گیا ہے. وہ یورپ کے اندر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ کون سا مسلمان ہے جو ان کے سر پر تلوار لٹکائی ہوئی ہے اس نے؟ بتائیں ذرا.
یہ اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ کون سی تلوار ہے جس کے ذریعے وہ پھیل رہا ہے؟ اسلام کی سچائی کی تلوار تو ہو سکتی ہے، یہ جنگ والی تلوار نہیں ہو سکتی۔ تو دور حاضر کو آپ دیکھ لیں بھائی، اس دور کے اندر بھی تو اسلام پھیل ہی رہا ہے نا، اس دور کے اندر کون سا زبردستی کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ دور جو ہے مسلمانوں کی سیاسی اعتبار سے مغلوبیت کا دور ہے، یہ دور مسلمانوں کا سیاسی اعتبار سے مغلوبیت کا دور ہے۔ مسلمانوں کا جب غلبے کا دور تھا اس زمانے میں جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکے، تو اس زمانے میں وہ کیسے یہ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں بھائی؟ اس زمانے میں انہوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، تو اس زمانے میں وہ کیسے؟ اب تو ان کے پاس مواقع بھی نہیں ہے، پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ تو چھٹا انداز آپ کا یہ ہو سکتا ہے، دور حاضر کی مثالیں آپ ان کو دیں۔ جب آپ یہ ساری گفتگو کر لیں گے یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں کریں گے تو پھر بات سے بات نکلے گی، اور پھر ان کا اگلا سوال ہوگا، اچھا اگر اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تو پھر تم لوگ جہاد کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم کہتے ہو جی غیر مسلموں کو ہم نے ختم کر دینا؟ یہ جو اسلامی فوبیا ہے نا، اسلامو فوبیا، یہ جو غیر مسلموں کو اسلامو فوبیا ہوا ہے نا، یہی چیز ہے۔ یہ لفظ آپ کو جو ہے نا وہ صحافیوں کی زبانوں سے اور کئی تحریروں کے اندر آپ کو ملے گا، اسلامو فوبیا۔ یہ عمران خان بھی کہتا ہے اس کو میں نے ختم کرنا ہے، اسلامو فوبیا کو۔ یہ اسلامو فوبیا ہے کیا؟ یہ اسلامو فوبیا یہی چیز ہے کہ غیر مسلموں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر مسلمان غالب ہوئے نا تو انہوں نے ہم کو نہیں چھوڑنا، اگر مسلمان طاقت میں آ گئے نا تو مسلمانوں نے کافروں کو، غیر مسلموں کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے سب کو وڈ دینا ہے، ایک طرف سے شروع کرنا ہے اور سب کو جو ہے نا انہوں نے وڈنا شروع کر دیا۔ یہ ان کے دماغوں کے اندر ڈال دیا، اس کو کہتے ہیں اسلامو فوبیا۔ یہ غیر مسلم جو ہے نا یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ 9/11 کے بعد خصوصی طور پر جو ہے نا اس چیز کا پروپیگنڈا کیا گیا، دہشت گردی کا لیبل جو ہے وہ لگا دیا گیا مسلمانوں کے اوپر۔ تو جب آپ یہ ساری گفتگو کریں گے تو پھر وہ جہاد کے حوالے سے اگلا سوال اس کا ہوگا کہ پھر آپ لوگ جہاد کیوں کرتے ہیں؟ کیوں آپ کہتے ہیں کافر جہاں پر ملے اس کو قتل کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا؟ تو آپ نے اس کا یہ سوال بھی تسلی کے ساتھ سن لینا ہے، پھر آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ ہم جہاد کیوں کرتے ہیں، جہاد کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھانا ہے کہ اسلام کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں کہ کافر غیر مسلم کوئی بھی ہو تم نے اس کی گردن اڑا دینی، یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو مدینے کے اندر یہودی جو ہیں وہ کیسے رہ سکتے تھے؟ جب ان کو نکالا گیا ہے یا ان کے ساتھ جنگ کی گئی اس وقت کی ہے جب انہوں نے شرارت کی ہے، اس سے پہلے وہ پرامن رہتے تھے۔ جب کسی کافر نے شرارت کی ہے اس وقت اس کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ اب آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا ایک ہمسایہ جو ہے وہ امن کے ساتھ رہتا ہے تو پھر بھی وہ کہے کہ نہیں آپ ظالم ہیں، آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، پھر بھی وہ کہے آپ ظالم ہیں، آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ لیکن اگر وہی ہمسایہ آپ کے خلاف سازش کرے، آپ کو محلے کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کرے، آپ کے عزیز و اقارب کو قتل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر آپ اس کی شکایت لے کر تھانے میں جائیں تو پھر وہ شور ڈالے نہیں جی آپ ظالم ہیں، آپ کیونکہ آپ تھانے میں گئے ہیں میرے خلاف، آپ نے، تو کیا آپ مان لیں گے کہ آپ ظالم ہیں؟ آپ کہو تو نے حرکت ہی ایسی کی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اور نہ تو ایسی حرکت کرتا، نہ تھانے میں بات جاتی، نہ تجھے محلے کے اندر ذلیل کیا جاتا۔ یہ ساری کاروائی جو ہم نے کی ہے یہ تیری حرکت کی وجہ سے کی۔ اب جو جہاد ہے نا یہ جہاد کافروں کی بری حرکت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ہر کافر کے ساتھ، ہر غیر مسلم کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا بھی، قتال ہوتا ہے ان غیر مسلموں کے ساتھ جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں،
جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے خلاف جہاد ہے بھائی۔ تو بتائیں کون سا قانون جو ہے اس طرح کی لڑائی کو غلط کہتا ہے؟ اب دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ جو 9/11 کا واقعہ جو کہتے ہیں جی ہوا ہے جی، تو وہ مسلمانوں کے اوپر انہوں نے ڈالا ہے، چلو یہ الگ ایک تفصیل ہے۔ تو اب کہتے ہیں جی ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے جی، ہمارے اتنے ہزار بندے جو ہے وہ مر گئے ہیں جی، یہ ہو گیا، تو ہم نے بدلہ لینا ہے، بدلہ لینے کے لیے جی وہ ادھر آ گئے۔ اب ان کی لڑائی بدلے کے لیے درست ہے، تو اگر مسلمان بدلے کے لیے جہاد کرتے ہیں تو یار یہ ظلم ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو کوئی توقع نہیں بنتا۔ تو ہم نے اس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جہاد ہر غیر مسلم کے خلاف نہیں ہے، یہ ظالم غیر مسلم کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے دلائل آپ نے اس کے سامنے رکھنے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ مظلوم ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ناحق ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے صرف اس وجہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو جہاد کی اجازت ملی ہے وہ ظالم کے خلاف ملی ہے بھائی، ہر غیر مسلم کے خلاف نہیں ہے جہاد۔ سورہ نساء کی آیت آپ یہ بھی پیش کر سکتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ یہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، کمزور مرد عورتیں بچے جو ہیں وہ بلا رہے ہیں تمہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں اور تم جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ یہ آیت بھی آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جہاد یہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے۔ دوسری چیز فتنہ ختم کرنے کے لیے ہے جہاد، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس کام کے لیے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، فتنہ ختم کرنے کے لیے۔ یہ فتنہ کیا چیز؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4514۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کسی نے کہ جو آپس میں مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ اس کے اندر کیوں نہیں شریک ہو رہے؟ تو فتنہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہم نے فتنہ ختم کرنے کے لیے جہاد کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں ہم نے فتنہ ختم کرنے کے لیے جہاد کیا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ ایک بندہ جو اسلام قبول کرتا تھا لوگ اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، تو ہم نے جہاد کیا ہے، یعنی اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں اس حدیث کا۔ تو اسلام پھر پھیل گیا اور فتنہ ختم ہو گیا۔ یعنی اسلام اگر کسی نے قبول کیا ہے تو اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سزا دی جائے، زد و کوب کیا جائے، مارا جائے، یہ ہے فتنہ۔ اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے کہ یعنی لوگ اپنی مرضی سے اگر اسلام قبول کر رہے ہیں تو معاشرے کے اندر ان کو رہنے کا حق دیا جائے، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام کا جو جہاد ہے وہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے اور لوگوں کو مذہبی آزادی دینے کے لیے ہے۔ جب یہ دونوں کام ہو جائیں جہاد کا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ اب جو غیر مسلم ان دونوں کاموں کے اندر ملوث نہیں تھے، مسلمانوں نے ان کے خلاف کبھی بھی جہاد نہیں کیا، مسلمانوں نے ان کے خلاف کبھی بھی جہاد، آگے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آ رہی ہے بات، مثالیں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ تیسرا انداز آپ کا یہ ہوگا کہ اگر ہر غیر مسلم کے ساتھ جہاد ہی کرنا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاہدے کیوں کرتے تھے؟
یہ معاہدے کیوں کرتے تھے؟ معاہدے باقاعدہ آج بھی ان کی تحریریں ملتی ہیں. یہ معاہدات بتاتے ہیں کہ ہر غیر مسلم کے ساتھ جہاد نہیں ہے. وہ مخصوص حالات ہیں قتال کے. جہاد میں معنی قتال میں لے رہا ہوں. مخصوص حالات ہیں جہاد کے. اس کے ساتھ آپ یہ بھی ملا لیں کہ یہ جو حبشہ ہے آج کل اس کا نام کیا پتا آپ کو؟ ایتھوپیا. یہ جو ایتھوپیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کا نام حبشہ تھا. اب پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں پر آج بھی عیسائی موجود ہیں. اس زمانے کے اندر بھی عیسائی موجود تھے, آج بھی موجود ہے, اور نسلی عیسائی موجود ہیں. پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں, مسلمانوں نے کبھی بھی حبشے کے اوپر حملہ کیا ہو؟ کبھی حملہ نہیں کیا. آج تک مسلمانوں نے وہاں پر چڑھائی نہیں کی. کیوں؟ انہوں نے کبھی مسلمانوں کو تنگ کیا ہی نہیں. انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا, نیکی کی تھی اس زمانے میں. ہجرت حبشہ ہوئی, مسلمانوں کو انہوں نے پناہ دی تھی. اب اگر ہر غیر مسلم کے خلاف جہاد ہی ہے تو مسلمانوں کو حبشہ کیوں نہیں نظر آیا بھائی؟ وہاں پر کیوں نہیں پھر حملہ کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر غیر مسلم کے خلاف جہاد نہیں. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد پر جا رہے تھے, ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو پانی ختم ہو گیا, تو ڈھونڈا نہیں ملا. دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے نا وہ مشکیزے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سواری کے اوپر آ رہی ہے. اس سے پوچھا پانی کہاں سے لے کر؟ اس نے کہا کہ 2 دن کی مسافت ہے یہاں سے, اتنی دور سے وہ لے کر آئی تھی پانی. تو صحابہ نے کہا کہ پانی دے دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے, اس کو آپ نے پانی مانگا, اس نے دے دیا. وہ پانی پیا بھی, برتن بھی بھر لے, جانور بھی سیراب ہو گئے, اس کا پانی جو ہے وہ کم نہیں ہوا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ جمع کرو. تو کچھ کھانے کے ٹکڑے وغیرہ جو ہے نا وہ جو موجود تھے وہ تھوڑی سی تھیلی بنا کر جو ہے نا اس کو دے دیے. اب جب وہ اپنے قبیلے میں واپس آتی ہے تو اس نے یہ کہا کہ یا تو وہ بندہ واقعی اللہ کا نبی ہے یا پھر وہ بہت بڑا جادوگر ہے, کیونکہ اس نے وہ آنکھوں سے دیکھا کہ مشکیزے سے پانی نکل رہا ہے, کم نہیں ہو رہا, برتن بھی بھر رہے ہیں سارے, مشکیزے بھی بھرے جا رہے ہیں, جانور بھی پی رہے ہیں, خود بھی پی رہے ہیں, مشکیزہ اتنے کا اتنا ہی ہے. اس نے کہا کہ جیسے ان لوگوں نے بتایا یا تو واقعی وہ اللہ کا نبی ہے یا پھر وہ بہت بڑا جادوگر. اچھا خیر, اس کا یہ تبصرہ تھا. کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ ہمارے قبیلے کے دائیں طرف سے نکل جاتے ہیں, بائیں طرف سے نکل جاتے ہیں, لڑائی کرنے کے لیے جاتے ہیں, کبھی ادھر سے جاتے ہیں کبھی ادھر سے جاتے ہیں, لیکن ہمیں کچھ نہیں کہتے. مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے ان کے اوپر احسان کیا تھا نا, وہ جو پانی پلایا تھا انہیں, لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے. چلو آؤ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں. وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گئے. اب آپ یہ واقعہ دیکھیں, اگر سارے غیر مسلموں کے خلاف تلوار اٹھانی اسلام کا یہ فرض ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں کچھ کہا؟ صحابہ ادھر سے گزر جاتے ہیں, ادھر سے گزر جاتے ہیں, اور جہاں بھی جہاد پر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر غیر مسلم کے خلاف جہاد نہیں ہے, مخصوص حالات ہیں. قرآن مجید سے آپ اس کی دلیل دیں گے اسے. یہ دیکھیں قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورۃ الممتحنہ کے اندر آیت نمبر 8 اور 9، یہ ہمارے اس سارے موضوع کا خلاصہ بیان کر دیتی ہیں یہ دو آیات۔ آپ ان دو آیات کے تناظر میں جتنی بھی آیتیں ہیں نا قرآن مجید کی، غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی آپ نے، وہ بھی جہاں پر تمہیں ملے ان کو قتل کر دو، وہ بھی جتنی بھی وہ آیات غیر مسلم پیش کرتے ہیں، دیکھو تمہاری تعلیم تو یہ ہے، تمہاری تعلیم تو یہ ہے، آپ ان ساری آیات کو ان دو آیات کے تناظر میں دیکھیں گے تو ان کا مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ آیات کس طرح کے غیر مسلموں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دو آیات میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے مسئلے میں لڑائی نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتا، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں روکتا ہے ان غیر مسلموں سے جنہوں نے تم سے لڑائی کی ہے دین کے مسئلے میں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تمہارے نکالنے پر انہوں نے تعاون کیا ہے، ان سے روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، اس بات سے روکتا ہے، ان کے ساتھ دوستی یاری نہیں لگانی تم۔ یاد رکھو جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ ظالم ہیں، فاولئک ھم الظالمون۔ اب ان دو آیات کے تناظر میں آپ یہ سارے مسئلے کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے اندر غیر مسلموں کی دو درجہ بندی ہے، دو کیٹیگری ہیں۔ ایک غیر مسلم وہ جو اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، اسلام کے خلاف میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں دیتے۔ اور دوسرے غیر مسلم جو کہتے ہیں یار تسی اپنی جگہ تے اسی اپنی جگہ تے، نہ تسی سانو تنگ کرو تے نہ ہی اسی تانوں تنگ کرو۔ یہ دو طرح کے غیر مسلم جو ہیں اسلام نے یہ ڈکلیئر کیے۔ اب جو پہلی طرح کے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، میدان جنگ کے اندر اترے، ان کے خلاف ہے بھائی جہاد۔ جو مسلمانوں کو تنگ ہی نہیں کرتے، مسلمانوں کو جینے کا حق دیتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر زیادتی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی کرنے سے ہرگز نہیں روکا۔ ان کے ساتھ آپ نیکی کریں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، کھائے پئیں، اسلام نے ہرگز ان چیزوں سے نہیں روکا۔ تو اب آپ اس سے سوال کریں یار بتاؤ آپ کا ایک بڑا جانی دشمن ہو تو آپ کا بیٹا جو ہے اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا اپنے بیٹے کے حوالے سے؟ آپ تو اس کو چنڈے ماریں گے، وہ یہ تو دشمن ہے میرا، تو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ لیکن جو آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ کا بیٹا اگر اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے تو آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یار کوئی مسئلہ نہیں، وہ انہوں کی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا کھائے گا پیے گا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دنیا کے اندر یہ تقسیم موجود ہے، تو اگر اسلام نے یہ تقسیم کر دی ہے تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ تو یہ عقلی اعتبار سے بھی، اصولی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، منطقی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار، ہر اعتبار سے یہ تقسیم درست ہے۔ تو جب آپ ان دو آیات کے تناظر میں یہ سارے مسئلے کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاد دشمنوں کے خلاف ہے، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کے خلاف جہاد ہے۔ تو جب آپ یہ ساری بحث اس کے سامنے رکھیں گے تو پھر اس کا اگلا سوال ہوگا اسی کے حوالے سے
اچھا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے غیر مسلموں کے ساتھ جہاد نہیں ہے، قتال نہیں ہے، جو آپ کو تنگ نہیں کرتا آپ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، انہی کے ساتھ کریں گے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، اور یہ تو بات ٹھیک ہے، عقلی تو بات. تو پھر آپ کے قرآن کے اندر یہ کیوں لکھا ہے کہ جہاں پر تم مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پر وہ تمہیں ملے ان کو قتل کر دو. یہ کیوں ہے پھر؟ اور یہ کیوں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ کیوں فرمایا تھا؟ پھر ان کا یہ سوال ہوگا آپ کے اوپر، تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ابھی آپ ایک سائڈ پر رکھیں، فرض کریں آپ کی جنگ ہے آپ کے دشمنوں کے ساتھ، آپ کی جنگ ہے آپ کے دشمنوں کے ساتھ، اور آپ میدان کے اندر کھڑے ہیں، تو آپ کا جو کمانڈر ہے آپ کو کیا کہے گا کہ جب تمہاری دشمنوں کے ساتھ ملاقات ہو تو تم نے ان کے گلوں کے اندر ہار ڈالنے ہیں یا ان کی گردنیں اڑانی ہیں؟ کیا کہے گا وہ تمہیں؟ وہ تمہارا مرال بلند کرے گا یا ڈاؤن کرے گا؟ کیا کہے گا وہ تمہیں؟ تمہاری جنگ ہونے والی ہے، تمہارا جرنیل جو ہے وہ تم فوجیوں کو کیا کہے گا؟ او چھڈنا نہیں ہے نا، اڑا کے رکھ دینا، وہ ایسی انج کر دیں گے، وہ کر دیں، یہ باتیں کرے گا یا یہ کہے گا ہاں جی جفیاں پانیاں نے جا کے تسی انہاں دے معانقہ کرنا ہے، آپ نے ماتھے کے اوپر چومنا ہے، جا آپ نے ہار ڈالنے، کون سی باتیں کرے گا وہ آپ کے ساتھ؟ تو وہ ظاہر ہے وہ ہر بندہ ہی یہی جواب دے گا، نہیں یار اس موقع پر تو یہی باتیں بنتی ہیں، اور چھڈنا نہیں، اڑا کے رکھ دینا. اور بھائی قرآن مجید کی آیات جنگ کے حوالے سے، جب جنگ ہے نا اس وقت ہے، جب جنگ ہے تو اس وقت تو اسی طرح دشمنوں کے ساتھ کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ جرنیل نے تو یہی کہنا جتھے ملیا نا تمہوں دشمن چک لینا، چھڈنا نہیں انہوں نے. تو بھائی جنگ کے تو یہ اصول اور ضابطے ہیں، اور یہ اگر یہ مطلب ہے ہر موقع پر ہی ایسا کرنا ہے تو پھر یہ جو سارے دلائل آپ نے دیے تو پھر وہ سارے جھوٹے ہونے چاہیے نا، کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے پیغمبر اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، پوری تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا. اسلام کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کافر جہاں پر بھی جس مسلمان کو ملا اس نے اس کو اڑا دیا. وہ بتاؤ کسی نے کوئی نظریہ دیا ہو، یہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کسی شہر کے اندر یہ غیر مسلم ہیں ان کو اڑا کے رکھ دو؟ انہی کے اوپر حملہ کیا جنہوں نے دشمنی کی ہے. تو یہ آیات، یہ اور اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں یہ ساری دوران جنگ کی ہیں، عام حالات کے حوالے سے نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں امرت ان اقاتل الناس. پھر جی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خاص عرب کے مشرکین کے لیے تھا، یہ ان کے حوالے سے ہے، یہ دوسرے غیر مسلموں کے حوالے سے نہیں. مکے کے اندر جو تھے نا مشرکین، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نسل میں پیدا ہوئے، آپ ان کے خاندان کے اندر آئے، ڈائریکٹ آپ کے وہ پہلے مخاطب تھے، وہ آپ کے پہلے مخاطب تھے. انہوں نے ظلم بھی سب سے زیادہ کیا آپ کے اوپر، صحابہ کے اوپر. تو اب آپ اس سے پوچھیں آپ کہ ایک بندے نے زیادہ ظلم کیا ہو، ایک بندے نے تھوڑا ظلم کیا ہو، تو کیا دونوں کا حکم ایک ہے یا فرق ہوتا ہے سزا کا؟ ایک بندے کا جرم زیادہ ہے اور ایک کا کم ہے، دونوں کی سزا برابر ہوگی یا سزا کے اندر کچھ فرق بھی ہوگا؟ وہ ظاہر کہے گا یار فرق ہے، ہر ایک بندے کا جرم بڑا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوگی. بھائی ان کا جرم بڑا ہے اس لیے یہ ان کے لیے خاص ہے مسئلہ، یہ سارے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. اگر یہ سارے غیر مسلموں کے لیے ہوتا تو آپ اہل کتاب کے ساتھ معاہدے کیوں کرتے؟ آپ کیوں جو ہے ان کے ساتھ جزیے والا معاملہ کرتے؟ کیونکہ آپ ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے تھے.
آپ ان کی نسل میں سے نہیں تھے، اہل مکہ کے خاندان میں تھے آپ، ان کی نسل میں تھے، اولین مخاطب وہ تھے، اور ظلم بھی انہوں نے سب سے زیادہ کیا، زیادتی بھی انہوں نے سب سے زیادہ کی، اس لیے ان کی سزا دوسروں کے مقابلے میں سخت رکھی گئی۔ تو یہ خاص عرب کے مشرکین کے حوالے سے ہے، اور یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، یہ بس اسی زمانے کے ساتھ تھا، اب وہ مشرک ختم ہو چکے، اب کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو، جہاد والے مسئلے کو آپ اس طرح بھی لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگیں کی ہیں یا آپ کی زندگی کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں، ان کا تقابل آپ دنیا کی جنگوں کے ساتھ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام واقعی دہشت گردی کا مذہب ہے، یا کو واقعی وہ غیر مسلموں کو ختم کرنا چاہتا ہے، یا کیا کرنا چاہتا ہے۔ تقریباً 82 جنگیں ہوئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو اس کے اندر جو دونوں سائڈوں کے مقتول ہیں نا، ان کی تعداد ہے 1099، ایک کم 90، 259 یہ مسلمانوں کے شہید ہوئے، اور 759 یہ کافر قتل ہوئے، تقریباً 82 جنگوں کے اندر۔ کل جو ہیں یعنی جو مقتول ہیں اس زمانے کے، وہ 1018 بنتے ہیں، 1018۔ اب اس کے نتیجے میں جو امن قائم ہوا دنیا میں، پورے عرب کے اندر، عرب کی نبی علیہ السلام سے آنے سے پہلے کی حالت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت عرب کی حالت، زمین آسمان کا فرق۔ تو اب 1018 انسان قتل ہوئے ہیں طرفین کے، اور اس کے نتیجے، اور 82 جنگیں ہوئی ہیں تقریباً، اس کے نتیجے میں پورے جزیرہ عرب کے اوپر امن قائم ہو گیا، مسلمان بھی اپنی جگہ پر محفوظ ہو گئے اور غیر مسلم بھی اپنی جگہ پر محفوظ ہو گئے۔ لیکن اس کے مد مقابل جو غیر مسلموں کی جنگیں ہیں، اس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور امن وہ آج تک قائم نہیں کر سکے، امن وہ آج تک قائم نہیں کر سکے۔ اگر اسلام کا نظریہ یہی ہوتا کہ ہر کافر کو قتل ہی کر دینا، تو پھر مقتولوں کی تعداد اتنی نہ ہوتی، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ امن جو قائم ہوا ہے یہ نہ ہوتا، پھر ہر طرف جو ہے وہ قتل و غارت ہی ہوتا۔ تو آپ یہ نتیجہ بھی اس کے سامنے رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ جہاد، اس کا مقصد فساد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد امن قائم کرنا ہے، اور ہر غیر مسلم کو قتل کرنے والا مسئلہ نہیں ہے، اسی غیر مسلم کے ساتھ لڑائی کی جائے گی جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، سازش کرتا ہے۔ ہر غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں۔ یہ ہے ہمارا ایک سوال کہ کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا، پھر اس کے تحت جو آگے دو سوال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ضمنی گفتگو کے تحت، یعنی یہ کل 3 سوال ہو گئے ہمارے۔ یہ جہاد کے حوالے سے جو کہ سارے غیر مسلموں کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، اس کی یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ وہ اعتراض نہیں اٹھائے گا، اگر اس کا مائنڈ جو ہے وہ حق کا متلاشی ہے تو۔ لیکن اگر اس کا ذہن یہی ہے اعتراض برائے تو پھر وہ دوسری مجلس میں پھر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال آپ وہاں پر بھی جواب دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نہیں سمجھے گا تو دوسرے لوگوں تک تو بات پہنچ ہی جائے گی نا۔ دوسرا سوال جو آتا ہے سب غیر مسلموں کی طرف سے، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی۔ یہ سوال بھی سارے غیر مسلموں کی جانب سے آتا ہے۔ اب سوال جو ہے وہ بڑے، وہ جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ جو ڈر جاتے ہیں نا، آپ 295 سی لگوا دیں گے، وہ اصل میں سوال ہی اس انداز سے کرتے ہیں جو توہین کے زمرے میں آتا ہے۔
تو بندہ جو ہے نا وہاں پر اب پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو ختم ہی کر دے، اس کو جو ہے نا یہ ہمارے نبی کی توہین کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ وہ انداز ہی ایسا اپناتے ہیں. اس لیے پھر لوگ جو ہے نا پھر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. بھئی اگر صرف اعتراض ہی کرے، مثلا وہ یہ اسی سوال کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر والی کو، یار یہ عجیب سی بات ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر جو تھی وہ 9 سال تھی اور پیغمبر اسلام کی عمر جو ہے وہ 53 سال تھی، تو ان کی شادی ہو گئی. یار یہ جوڑ نہیں ملتا. اچھا یہ بھی تو ایک انداز ہے نا بھائی سوال کرنے کا. لیکن اگر وہ سوال اس انداز سے کرے کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہو، تو پھر وہ کہیں جی آپ ہمارے اوپر 295 جی لگوا دیں گے، تو پھر بھائی تو حرکت تو آپ نے کی ہے ایسی. سوال کرنا ہے نا تو آپ سوال اچھے انداز سے بھی تو کر سکتے ہیں. اب جو انداز میں نے آپ کو بتایا، اس انداز کے اندر جو اگر کوئی سوال کرے کسی مسلمان کو غصہ نہیں آئے گا. تو جو وہ انداز اپناتے ہیں وہ میں مناسب نہیں سمجھتا یہاں پر بیان کرنا. تو وہ عجیب و غریب معاملہ ہے. تو پھر ظاہر ہے مسلمان تو جذباتی تو پھر ہوں گے بھائی وہاں پر. ابھی حالیہ دنوں میں مسئلہ چل رہا ہے مسیحیوں کے ساتھ. ہمارے ایک دوست ہیں گجرانوالہ کے حکیم عمران ثاقب صاحب، انہوں نے 4 مناظرے کر لیے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ از روئے بائبل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب مسیح علیہ السلام بے گناہ نہیں ہیں. وہ ایک پادری نے کیا، دوسرے نے کیا، تسلی نہیں ہوئی، تیسرے نے کیا، اب چوتھے نے کر لیا. کراچی میں ابھی حالیہ دنوں میں ہوا. اب مسیحی لوگ جو ہے نا وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ یار آپ سوال کریں، اعتراض کریں، آپ توہین تو نہ کریں. اب وہی باتیں جو ہے نا وہ حکیم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جی آپ توہین تو نہ کریں حضرت مسیح کی، آپ سوال کریں، آپ اعتراض کریں. بھئی ہم بھی تو آپ کو یہی کہتے تھے پہلے. اب جب حالانکہ حکیم صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مسلمان ہے، الحمدللہ وہ اہل حدیث ہیں اور ہمارے دوست ہیں. وہ مسلمان تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے حوالے سے. تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کی عزت اور احترام اور ان کو اللہ کا نبی رسول مان. ان کا موضوع ہے از روئے بائبل کہ آپ کی جو توہین کی ہے وہ آپ کی بائبل نے کی ہے، ہم نے نہیں کی. لیکن وہ چونکہ اب یہ موضوع جو ہے وہ ان کو بڑا سخت چبھا ہے، تو اب وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ اعتراض کریں بھائی، آپ توہین تو نہ کریں. تو بہرحال وہ اس بات پر اب آ گئے ہیں. لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں تو ہم تو ان کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے بسا اوقات جو ہے نا وہ ہمیں ان کی بات کے جواب کے اندر جو ہے نا وہ برگزیدہ ہستیوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہم کلام کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم کلام کریں نا تو یہ سیدھے ہو گئے ہیں نا اب، تو یہ سیدھے ہو جائیں. لیکن ہمیں ہمارا ایمان اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی بکواس کریں جس طرح کی یہ لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال تو یہ ایک جو ہے نا سوال ہے ان کی طرف سے جو ہے نا آتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے جواب کے اندر مسلمانوں میں 2 طبقے ہو گئے. ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے سرے سے اس واقعے کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث کسی راوی کو غلطی لگی ہے. بخاری کی یہ حدیث ہے نا کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی، یہ کسی راوی کو غلطی لگی ہے. حضرت عائشہ کی عمر 9 سال ہے ہی نہیں تھی، وہ 18 سال عمر تھی. انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا. منکرین حدیث تو ویسے ہی مطلب ہے کہ وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. جو لوگ حدیثوں کو مانتے ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا. کیا وجہ ہے کہ جی وہ ان کو جواب نہیں دے پائے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں. ایک تو طبقہ جو ہے وہ یہ بن گیا ہے. دوسرا طبقہ جو ہے وہ کہ جو حدیث مبارکہ کو مانتے ہیں کہ یہ حدیث موجود ہے، لیکن پھر وہ اس کا آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر وہ 9 سال تھی، 9 سال کی عمر کے اندر شادی کا مسئلہ کیا ہے، شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے مسئلہ کیا ہے. پھر وہ یہ سمجھاتے ہیں.
تو ہم چونکہ حدیث کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ حدیث کو ہم حجت مانتے ہیں، یہ حدیث ہم صحیح مانتے ہیں، اس لیے ہم اس کا جواب دیتے ہیں غیر مسلموں کو۔ لیکن کیسے دیتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خامد کی عمر زیادہ تھی اور بیوی کی عمر کم تھی، یہ آپ کو اعتراض ہے؟ یا اعتراض یہ ہے کہ نابالغ بچی کے ساتھ شادی ہوئی ہے؟ اعتراض کے یہ دو ہی پوائنٹ ہو سکتے ہیں نا، یا تو عمر کا تفاوت ہے، یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نابالغ تھیں، اس لیے ان کے ساتھ وہ اعتراض ہے شادی کے، نابالغ کے ساتھ تو شادی کا کوئی توقع نہیں بنتا بھی۔ یہ دو پوائنٹ آپ اس سے پوچھیں بھئی آپ کو اعتراض کس کے اوپر ہے؟ پہلی بات تو خیر وہ اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ خامد اور بیوی کی عمروں کے اندر تفاوت جو ہے وہ تو دور حاضر کے اندر بھی چل رہا ہے، وہ اعتراض کوئی نہیں کرتا۔ ہر مذہب کے اندر اس طرح ہوا ہے، اس زمانے کے اندر بھی تھا، اس زمانے سے پہلے بھی تھا، آج بھی جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کہہ لیں کہ 99.99% جو ہے نا وہ میاں بیوی کی عمر کے اندر تفاوت ہوتا ہے، خواہ وہ 2-3 سال کا ہو یا زیادہ ہو، تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ عمروں کے اندر تفاوت تو ہوتا ہی ہے بھائی، شاید ہی کوئی ہو کہ دونوں میاں بیوی ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے تو ان کی شادی ہو گئی، شاید ہی کوئی ایسا جوڑا آپ کو ملے، لیکن کسی کا تفاوت زیادہ ہے کسی کا کم ہے۔ اب یہ فیس بک کی وجہ سے جو شادیاں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ انگریزنی مائی جو ہے وہ 70 سال کی ہوتی ہے اور نوجوان جو ہے نا وہ 20-25 سال کا ہوتا ہے اور ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یا بابا جو ہے وہ 60-70 سال کا ہوتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ 20-22 سال کی ہوتی ہے اور ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، کوئی قانون حرکت میں نہیں آ رہا، سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی شادی۔ اس کا مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمر کا تفاوت والا جو ہے نا وہ اعتراض کو اتنا ان کا کوئی وزنی نہیں بنتا، اس لیے وہ یہ بات مجھے نہیں امید کہ اتنی جلدی وہ کرے۔ بہرحال اگر کوئی کرے گا تو آپ اس انداز سے اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ عمر کا تفاوت تو بھائی ہر زمانے میں رہا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ آپ اسے کہیں آپ کے والدین کی عمر کے اندر بھی تو آپ کی شادی اپنی جو آپ دیکھ لیں آپ کی عمر، صرف فرق یہ ہے کہ تھوڑا تفاوت ہے، وہ ذرا زیادہ تفاوت ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، مقدار کم اور زیادہ یہ تو ہو سکتی ہے، اور دور حاضر کے اندر اس سے زیادہ مقدار کی تفاوت کے اندر بھی شادیاں ہوئی ہیں اور آپ جو ہے اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ شادی ٹھیک ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا جو ہے نا ان کا اعتراض وہ خود بھی سمجھیں گے کہ وہ اتنا معقول نہیں ہے۔ بہرحال دوسرا اعتراض جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں جی یہ بڑا وزنی ہے، جی بڑا معقول اعتراض ہے۔ بظاہر جو ہے ظاہر ہے جو جواب نہیں دے پائے وہ اصل میں ان کے اس اعتراض کو سچ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی 9 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوئی تھی، وہ نابالغ تھی۔ جب وہ یہ بات مان لیتے ہیں نا غیر مسلموں کی، پھر وہ جواب نہیں دے پاتے، پھر ان کے سامنے یہی حال ہے کہ نہیں یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، عمر ان کی 18 سال ہے، پھر ان کے بعد یہ حل ہوتا ہے۔ آپ اس سے سوال کریں، آپ کہتے ہیں جی حضرت عائشہ نابالغ تھی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے جی وہ نابالغ تھی؟ زیادہ سے زیادہ وہ جو چھلانگ لگائے گا نا وہ یہ کہے گا جی 9 سال کی بچی کو بالغ ہوں یہ زیادہ سے زیادہ اس کا یہ جواب ہوگا۔ خیر یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا، یہ دعوے کے اوپر دعویٰ ہے۔ دلیل تو یہ ہے کہ آپ کوئی اس زمانے کا ریفرنس دیں کہ حضرت عائشہ جو ہے 9 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوئی تھی، وہ حوالہ دیں اس زمانے کا، کسی صحابی نے بتایا ہو، ان کے والدین نے بتایا ہو کہ یہ نابالغ ہے تو اس کے ساتھ شادی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی شادی کر لی گئی، وہ حوالہ دیں نا۔ یہ تو کوئی تک نہیں، 9 سال کی بچی کو بالغ ہوں، زیادہ سے زیادہ وہ جو چھلانگ لگائے گا نا وہ یہ بات کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات پہنچ گئی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب وہ یہ بات کریں گے جی 9 سال کی بچی کو بالغ ہوتی ہے، آپ کہیں ہاں جی بالکل ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ چلیں آ جائیں نیٹ کھولیں،
آپ اس کو کہیں جی نیٹ کھولیں، انکل گوگل سے سوال کر لیں، مفتی گوگل صاحب سے پوچھ لیں، مورخ گوگل صاحب سے پوچھ لیں، لکھیں دنیا کی کم عمر ترین مائیں، اس کو سرچ کریں، باقاعدہ تصویریں آ جائیں گی بچیوں کی. 7 سال کی عمر میں بچی جو ہے اس نے بچہ جنا ہے، بالغ ہو گئی ہے، 7 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی ہے، بچہ جن رہی ہے. اور ایک نہیں، کئی آپ کو وہاں پر ایک لسٹ مل جائے گی جو 10 سال سے پہلے بالغ ہو چکی ہیں، ایک لسٹ مل جائے گی آپ کو وہاں پر. اور بھی یہ ہم نے تو نہیں ڈالی ہوئی، یہ آپ کے انہی لوگوں نے ڈالی ہیں. باقاعدہ تصویریں، سن بتایا ہوا ہے باقاعدہ، اور وہ علاقہ بھی بتایا ہوا ہے. نرس کی بھی تصویر، میں نے ایک تصویر دیکھی، وہ باقاعدہ نرس کی بھی تصویر ہے ساتھ، وہ بھی کھڑی ہے اس کے ساتھ. تو بھئی ہم نے تو نہیں تصویریں ڈالی ہوئی، آپ لوگوں کے نے ہی ڈالی ہوئی ہیں. دیکھ لو 9 سال کی بچی بالغ ہوتی کہ نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں. آپ یہ ثابت کریں کہ 9 سال کی بچی بالغ نہیں ہو سکتی، ہم نے آپ کو ثابت کر دیا کہ 9 سال سے پہلے بالغ ہو گئی ہے. یہ دیکھیں، پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. اب کیا پرابلم ہے؟ اب 9 سال کی بچی جو ہے وہ بالغ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ شادی ہو جائے، بتائیں مذہب روکتا ہے، اخلاقی اعتبار سے غلط کام کیا ہے، کیا کیا ہے؟ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ باقی وہ زیادہ سے پھر آپ کے اوپر جو ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا تو وہ 2 اعتراض کر سکتا ہے. ایک اعتراض تو اس کا یہ ہوگا، اچھا حضرت عائشہ جو ہے وہ بالغ ہو چکی تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو چکی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ بھئی اس کی دلیل یہ ہے کہ ماں باپ نے خود کہا تھا کہ اس کو خامد کے گھر میں بھیجو. ماں نے خود کہا تھا کہ اس کو خامد کے گھر میں بھیجو. کیوں کہا تھا؟ ماں باپ کو جو پتا ہو کہ ہماری بچی جو بھی شادی کے قابل ہی نہیں ہوئی، کون سا ماں باپ کہتا ہے کہ اس کو خامد کے گھر میں بھیجو؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب وہ مدینے میں آئی ہیں تو ان کو بخار بڑا شدت کا ہوا ہے، حتیٰ کہ ان کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں، اتنی شدت کا بخار ہوا. علاقہ بھی گرم ہو اور اتنی شدت کا بخار بھی ہو تو آپ کو کسی بھی میڈیکل والے سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ جو بلوغت کا جو اپنا طریقہ کار ہے نا وہ تیز ہو جائے گا. علاقہ بھی گرم ہو، بعض علاقوں کے اندر جو ہے وہ لیٹ بلوغت ہوتی ہے، بعض علاقوں کے اندر جلدی بلوغت ہو جاتی ہے. گرم علاقوں کے اندر جلدی بلوغت ہوتی ہے، ٹھنڈے علاقوں کے اندر لیٹ بلوغت ہوتی ہے. وہ علاقہ بھی گرم ہے، پھر ان کو بخار بھی اتنا تیز ہو گیا ہے کہ سر کے بال بھی جھڑ گئے ہیں ان کے. تو یہ بھی قرینہ بتاتا ہے کہ وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی. پھر ان کا جو قد کاٹ تھا وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب قریب تھا. وہ بڑی عجیب سی یہاں پر بھی وہ حرکت کرتے ہیں، 9 سال کا لفظ بول کر نا وہ ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی کرتے ہیں. تو خیر اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کاٹ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر برابر تھا، قریب قریب تھا. دلیل اس کی وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں وہ جو حبشی جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے تھے، جنگی کرتب دکھا رہے تھے، تو حضرت عائشہ کیا فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر اپنی ٹھوڈی رکھ کر اس کو دیکھا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر میں نے ٹھوڈی رکھ کر ان کو دیکھا تھا. تو قد کتنا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب قریب ہوا نا قد. اب ایک بچی 9 سال کی عمر میں بالغ بھی ہو جائے، خود ماں باپ کہیں کہ اب اس کو اس کے خاوند کے گھر میں چلے جانا چاہیے، اور اس کا قد کاٹ بھی خاوند کے قریب قریب ہو، تو پرابلم کیا ہے اس کی شادی کے اندر؟ وہ ہمیں بتائیں نا، عقلی اعتبار سے سمجھائیں کہ اس شادی کے اندر کیا پرابلم ہے. تو دوسرا سوال جو اس کی طرف سے آئے گا نا وہ بڑا
چبھنے والا سوال ہے، لیکن اس کا جواب اتنا ہی ٹھنڈا ہے. یہ لازمی سوال آئے گا ان کی طرف سے، یہ بات یاد رکھیں. میری بھی گفتگو کروا دی کسی نے واٹس ایپ کے گروپ کے اندر کسی منکر حدیث کے ساتھ اسی موضوع کے اوپر. تو چند باتوں کے اندر ہی میں نے اس کو جو ہے نا وہ گھیر لیا. اس کو یہی 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی کہ نہیں ہوتی. یہاں پر جب بات آئی تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی 9 سال کی عمر میں اگر بچی بالغ ہونا میں ثابت کر دوں پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں اس شادی کے اوپر. تو ٹھیک ہے، آپ گوگل کریں، یہ میں کچھ لنک بھیجتا ہوں آپ کو، آپ اس لنک کے اوپر جا کر دیکھ لیں 9 سال کی عمر کے اندر بچی بالغ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو آپ کا اختلاف ختم ہو جائے گا، مسئلہ ختم. یعنی 2-4 باتوں کے اندر ہی نا وہ بات ختم ہو رہی. اب اس کا جو آخری سوال تھا نا وہ یہ تھا، مول صاحب مجھے بتائیں آپ اپنی 9 سال کی بیٹی کی شادی جو 53 سال کے بابے کے ساتھ کر دیں گے؟ یہ سوال ہوتا ہے ان کا. یہ بڑا چبھنے والا سوال ہے اور یہ سوال لازمی کریں گے جب آپ ہر طرح سے ثابت کر دیں گے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالغ تھیں، ان کا قد کاٹ بھی نبی علیہ السلام کے قریب قریب تھا. تو اس شادی کے اندر نہ کوئی قانونی قدغن ہے، نہ کوئی اخلاقی قدغن ہے، نہ کوئی معاشرتی. اس معاشرے کے اندر بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کی متعلقہ سے شادی کی، رفڑ پڑا نا اس معاشرے کے اندر، کیونکہ وہ اس معاشرے سے ہٹ کر تھا مسئلہ. منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو سمجھی جاتی تھی اس معاشرے میں. نبی علیہ السلام نے آ کر اس کو ختم کیا. لیکن حضرت عائشہ سے جب شادی ہوئی تو کسی نے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی اعتبار سے بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ جوڑی ٹھیک ہے، یہ شادی بالکل صحیح ہوئی ہے. لیکن جب حضرت زید کی متعلقہ سے شادی کی ہے تو ان کو اعتراض ہوا، عرب کے لوگوں کو. انہوں نے خوب شور ڈالا. اچھا، تو جب یہ سوال آپ کے اوپر ہوگا نا تو جیسے میں نے جواب دیا نا تو وہاں پر آ کر جو ہے نا وہ معاملہ بالکل ختم ہو. جتنا یہ چبھتا سوال ہے اتنا ہی اس کا ٹھنڈا جواب ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جی بالکل میں اپنی 9 سال کی بیٹی کی شادی 53 سال کے بزرگ کے ساتھ کر دوں گا اگر وہ بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے اس کا جواب. اب جب میں نے اس کو یہ جواب دیا تو اب ظاہر ہے کہ بات ختم ہو گئی. وہ یہ سننا چاہتا تھا کہ میں انکار کر دوں. اب جب میں نے جواب ہاں کے اندر دے دیا تو اب اس کے پاس بات ختم ہو گئی. اب چونکہ منکر حدیث اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہی ہے نا، نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول تو مانتے ہی ہیں نا. تو اب میں نے پھر یہی سوال اس کے اوپر الٹ کر دیا. میں نے کہا جی آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے آپ کو جواب دے دیا. میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کی 9 سال کی بیٹی کا رشتہ مانگے، آپ شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب میں نے یہی سوال اس کے اوپر کر دیا اور پھر شروع ہو گیا. پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. میں چلو نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے بھی تو فرضی سوال کیا تو میں نے اگر فرضی سوال کر دیا تو آپ کا جواب کیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کی 9 سال کی بیٹی کا رشتہ مانگے آپ رشتہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو یہ آپ سوال، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، تو آپ اس کے اوپر یہ سوال اس طرح سے کر سکتے ہیں. اور اگر وہ کوئی غیر مسلم ہے، مثلا عیسائی ہے، تو آپ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال کر لیں. یار آپ کی 9 سال کی بیٹی اگر بالغ ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر آپ سے رشتہ مانگے تو آپ شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ ہم سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری 9 سال کی بیٹی کا رشتہ مانگے، وہ بالغ بھی ہو جائے، ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی. تو بتا تیرا کیا جو ہے نا وہ ماجرا ہوگا، تیرا رویہ کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر تجھ سے آ کر رشتہ مانگے؟ ہندو ہے تو اس سے کہیں کہ رام اگر آپ سے آ کر رشتہ مانگ لے آپ کی 9 سال کی بیٹی کا، یعنی جو کسی نہ کسی کو تو وہ بڑا مانتا ہی ہوگا نا، کسی بھی مذہب. آپ اس کا نام لے کر آپ اس سے وہی سوال جو ہے آپ اس کے اوپر الٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے حوالے سے کہ بالکل ان کی عمر 9 سال تھی. اچھا وہ مجھے تاریخ بھول گئی ہے، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے نا تو آپ کو اس انداز سے بھی حضرت عائشہ کی عمر کا جو ہے نا وہ اندازہ ہو جائے گا. ان کی
عمر کل کتنی تھی اور ان کی تاریخ وفات کیا ہے؟ غالباً 58 ہجری میں وہ فوت ہوئی ہیں، 58 ہجری میں وہ فوت ہوئی ہیں، اور ان کی جو عمر ہے نا وہ تقریباً کوئی 67 یا 67 سال بنتی ہے۔ 58 ہجری میں وہ فوت ہوئی ہیں اور ان کی عمر جو ہے نا وہ 66 یا 67 سال بنتی ہے۔ وہ آپ نا تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو ہجرت کے موقع پر ان کی عمر کتنی بنتی ہے؟ یہی 9-10 سال ہی بنتی ہے، 8-9 سال 10 سال بنتی ہے، اور اگلے سال ہی ان کی شادی ہو گئی ہے۔ تو وہ یہی 9 سال کے ارد گرد کا ہی زمانہ بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس انداز سے بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شادی کے موقع پر ان کی عمر جو ہے یہ 9-10 کے ارد گرد ہی رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں تھی ان کی عمر۔ تو یہ ہے انداز، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے حوالے سے اس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ 9 سال عمر تھی ان کی اور بالغ ہو چکی تھی، ان کا قد کاٹ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب قریب تھا۔ تو ایسی شادی کے اوپر جو ہے نہ کوئی قانون روک لگاتا تھا اس زمانے کا، اور نہ ہی معاشرہ اور نہ ہی مذہب۔ زیادہ اگر کوئی زیادہ ہی کوئی جاہل قسم کا ہوا نا تو کہ لو 18 سال تو کٹتے شادی نہیں ہو سکتی تھے، وہ موجودہ دور کا قانون ہے، یہ موجودہ دور کا ہے۔ 16 سال کا بچی کا اور 18 سال کا جو ہے وہ مرد کا، اس سے تو کم عمر میں شادی نہیں ہو سکتی، یہ موجودہ دور کا۔ آپ اگر دنیا کے اندر ایک قانون قائم کر دیں نا، آج کے بعد بکرا نہیں کسی نے کھانا، تو دوسری یا تیسری نسل جو آپ کی آئے گی نا، تو آپ جب اس کو بتائیں گے نا، اپنے پوتے کو بتائیں گے نا ہم بکرا کھایا کرتے تھے، تو اچھا دادا جی تسی بکرا کھاندے ہوندے سو، وہ بڑا حیران ہو کے پوچھے گا، کیونکہ دنیا کے اندر بکرا کھانا ممنوع کر دیا گیا۔ دوسری یا تیسری نسل جب آئے گی نا تو وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ اوہ تسی بکرا کھاندے ہوندے سو۔ اب آپ دیکھ لیں کئیوں کی دادیاں اور نانیاں جو ہے نا وہ بتاتی ہیں کہ ہماری شادی 14 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، 12 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، تو ہوں 12 سال کی عمر 14 سال کی عمر شادی کر کے بکھاؤ ہاں ذرا، اگلے تو تھانے لے جائیں گے، اب شادی کر کے دکھاؤ۔ تو اب وہ جو نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں وہ دادی نہ اچھا دادی تیری شادی ایڈی جلدی ہو گئی تھی، وہ بڑے حیرانگی کے ساتھ پوچھتے ہیں، کیوں کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر شادی ہوتی ہی نہیں، یہ ذہن بنا دیا گیا ہے۔ اب 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جائے، اس زمانے کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں تھی، اب دور حاضر کے اندر چونکہ ایک ذہن بن چکا ہے، اب آپ کسی کو بتائیں گے نا 9 سال کی عمر میں بچی کے ساتھ شادی کی، وہ تے ظلم ہو گیا تھے، بڑی زیادتی ہو گئی۔ اصل میں یہ پرابلم ہوئی ہے، لوگوں کا مائنڈ بنایا گیا ہے، پھر اس مائنڈ کے بنانے کے بعد پھر اعتراض جو ہے وہ پھینکا گیا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں ہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا جی، یہ بڑی زیادتی ہو گئی۔ تو اگر آپ معاشرے کے اندر یہ قانون رائج کر دیں کہ جیسے ہی بچی بالغ ہو اس کی شادی ہو سکتی ہے، تو پھر یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دوسری تیسری نسل جب آئے گی نا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، 9 سال کی عمر بالغ ہوگی تو پھر کی ہے اعتراض میں، کیا اعتراض کیا ہے اس میں؟ تو اصل میں لوگوں کا ذہن ہے کہ 16 یا 18 سال سے کم شادی ہو نہیں سکتی، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بھائی بڑا غلط ہو گیا جی، بڑا غلط ہو گیا بھائی، بچی بالغ ہو گئی ہے، قانونی اعتبار سے اس زمانے کا جو رواج تھا، معاشرتی اعتبار سے بھی مذہبی اعتبار سے بھی بالکل اس کے مطابق شادی ہوئی ہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ ہے جی ایک اعتراض یہ بھی ہے جو مشترکہ طور پر جو ہے وہ غیر مسلموں کی جانب سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کی جانب سے یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ آپ ایک طرف سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے نبی کی پیشین گوئیاں بائبل کے اندر ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ تبدیل ہے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ اگر تحریف ہو چکی ہے تو پھر آپ کے نبی کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ کا نبی کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے تو پھر یہ تحریف نہیں ہوئی۔ سمجھ آیا آپ کو سوال کا؟
یہ بھی سوال ان کی جانب سے ہو جاتا ہے. یہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ بائبل جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آپ یہ سوال دیکھیں کہ یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ہمارا بائبل کے بارے میں یہ نظریہ ہرگز نہیں ہے کسی بھی مسلمان کا کہ بائبل کا ایک ایک حرف بدل چکا ہے. یہ تو ہمارا نظریہ ہے ہی نہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بائبل خدا کا کلام نہیں ہے، بائبل کے اندر خدا کا کلام موجود ہے. بائبل خدا کا کلام نہیں ہے، بائبل کے اندر خدا کا کلام موجود ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ روز اخبار پڑھتے ہیں، اخبار کے اندر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو اس آیت کے ترجمے کی وجہ سے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری اخبار کلام الہی ہے؟ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہیں گے یہ اخبار کلام الہی نہیں ہے، اس اخبار کے اندر کلام الہی موجود ہے. پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو بائبل کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بائبل کلام الہی نہیں ہے، اس کے اندر کلام الہی موجود ہے. تو جو اس کے اندر کلام الہی موجود ہے نا، اس میں سے ہم آپ کو اپنے نبی کی پیشین گوئیاں بتاتے ہیں. یہ ہمارا نظریہ ہے. اب اس نظریے کے اوپر آپ سوال کریں. کیا سوال ہے آپ کا؟ سمجھ آ گیا آپ کو جواب اس کا؟ یہ ہمارا نظریہ. جب ہم اپنا نظریہ اس کے سامنے رکھ دیں گے تو اس کا یہ سوال خود بخود ختم ہو جائے گا. ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ بائبل A to Z جو ہے وہ تبدیل شدہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر صحیح باتیں بھی موجود ہیں، اللہ کی کلام کی باتیں بھی موجود ہیں. اور ہم جس کو بطور حجت اور دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو تحریف سے پاک ہے، جس کے اندر تحریف آپ نہیں کر سکے. پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ؟ مرزائیوں کی طرف سے ایک سوال جو عمومی ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے قیامت کے قریب، اور دوسری طرف مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اگر آپ آخری نبی ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو پھر آخری تو وہ ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نہ ہوئے. یعنی ختم نبوت کے نظریے کو اور نزول مسیح کو قادیانی لوگ جو ہے نا وہ متضاد دکھا کر ایک مسلمان کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال سمجھ میں آیا آپ کو کہ وہ کس طرح اس کے اندر تضاد ثابت کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اسلام آخری نبی ہیں. نزول مسیح کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو اگر وہ آئیں گے تو پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئے بلکہ وہ ہوئے. تو آپ نبی علیہ السلام کو آخری نبی ایک طرف کہہ رہے ہیں. تو یہ تضاد ہے. اس لیے نزول مسیح کا عقیدہ درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اس لیے نزول مسیح کا عقیدہ درست نہیں ہے. اچھا، پہلے نمبر پر تو آپ اس کو یہ جواب دیں گے اچھا اگر یہ عقیدہ درست نہیں ہے یا ختم نبوت کا وہی مفہوم ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو مرزا تو پھر بھی جھوٹا ہی ثابت ہویا ہے نا. وہ مرزا قادیانی تو پھر بھی جھوٹا ہی ثابت ہویا ہے نا. وہ تو سچا نہیں نہ بنتا کیونکہ اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے نا. وہ بھی تو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے نا. اگر نزول مسیح والا عقیدہ ہی غلط ہے تو پھر مرزا تو پھر بھی جھوٹا ہی. ایک تو آپ یہ فوری طور پر آپ اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے تحقیقی طور پر کہ اصل میں ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے. جب آپ ہمارا عقیدہ سمجھ لیں گے اور نزول مسیح کا عقیدہ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ اعتراض کس لیول کے اوپر ہے. ختم نبوت کا ہمارے نزدیک یہ مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لفظ نیا جو ہے نا، لفظ نیا یہ جو ہے نا یہ سارے اس سوال کو ختم کر دیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا سارے کے سارے پچھلے نبی بھی آ جائیں تو نبی علیہ السلام پھر بھی آخری ہی بنتے ہیں. آپ کی آخریت کے اوپر تو کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ آپ آخر میں ہی آئے ہیں.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے نبی بھی آپ لے آئیں پچھلے، تو وہ کوئی نئے نبی تو نہیں، وہ تو پرانے نبی ہیں سارے. سمجھ آئیے آپ. ہمارا جو عقیدہ وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. تو جب ہم یہ عقیدہ پیش کریں گے تو ہمارا پورا عقیدہ ہے بھی یہی. تو نزول مسیح اس کے خلاف ہرگز نہیں ہے، اس کے اندر تضاد ہوتا ہی نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، وہ نئے نبی نہیں ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ، وہ جو کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیاء کی سیاست والی جو حدیث ہے، تو اس کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ، میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. قائن کا لفظ ہے اس میں فاعل کا، اور اس میں فاعل حدوث کو چاہتا ہے، یعنی تمہارے اندر کوئی نیا نبی نہیں ہونے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نئے کی نفی کیا، نیا نبی نہیں ہونے والا. اس کو آپ عقلی اعتبار سے سمجھیں کہ ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں، ایک چھوٹا ایک بڑا، اس کے گھر میں اور کوئی اولاد نہیں ہوئی. بڑا جو ہے وہ باہر کے ملک میں نوکری کرنے کے لیے گیا، چھوٹا جو ہے اس نے اپنی طبی عمر گزاری، جو بعد میں پیدا ہوا تھا اس نے طبی عمر گزاری اور وہ فوت ہو گیا. اب بڑا جو ہے وہ واپس آ جاتا. ان لوگوں کا آخری بیٹا کون سا ہوگا؟ وہ بڑا جو ابھی زندہ ہے، یا وہ چھوٹا جو پیدا بعد میں ہوا تھا لیکن فوت پہلے ہو گیا؟ ان کا آخری بیٹا کون سا ہوگا؟ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے آپ؟ کہ جو بعد میں پیدا ہوا لیکن فوت پہلے ہو گیا، آخری وہ ہے. ہاں اس کی آخریت کے اوپر تب حرف آئے گا جب اس کے ماں باپ کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہوگا. وہ جو اس سے پہلے کے پیدا شدہ ہیں وہ سارے کے سارے بھی آ جائیں، آخری وہی رہے گا جو آخر میں پیدا ہوا ہے، خواہ وہ فوت پہلے ہو گیا ہے. ہاں اس کی آخریت کے اوپر حرف اس وقت آئے گا جب اس کے ماں باپ کے گھر میں نیا بچہ یا بچی پیدا، پھر کہا جائے گا نہیں یہ آخری نہیں، آخری یہ. تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نئے نبی نہیں، وہ پرانے نبی ہیں. پرانے نبی ایک کیا سارے بھی آ جائیں، آخری پھر بھی کون بنیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جب آپ یہ بات کریں گے تو ان کی طرف سے پھر سوال آئے گا، اچھا جی آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ عقلی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھی آج کے بعد آپ نے چاول نہیں کھانے. تو کیا اس کے جملے کا یہ مطلب ہے کہ جی جو گزشتہ کل کے پکے ہوئے ہیں وہ کھا لینا، جو نئے پکیں گے نا وہ نہیں کھانا؟ کیا ڈاکٹر کے جملے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو نہیں مطلب. اگر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ تم نے چاول نہیں کھانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے پکے بھی نہیں کھانے، نئے پکے بھی نہیں کھانے، کھانے ہی نہیں. تو کہتے ہیں جب پیغمبر اسلام نے کہہ دیا میرے بعد نبی نہیں، تو پرانا بھی نہیں تو نیا بھی نہیں. یہ مثال دے کر آپ کو پھانسنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر بھی پہلا جواب آپ کا وہی ہوگا، مرزا تو پھر بھی جھوٹا ہی ثابت ہوا نا. یہ مطلب بھی لے لیں تو مرزا تو پھر بھی سچا ثابت نہیں نا، وہ تو پھر بھی جھوٹا ہی ہے، کیونکہ اس نے نبوت اگر نہ نیا آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے تو مرزا کتوں آ گیا؟ پھر پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک تو جواب اس کا یہ ہوگا آپ کا جو فوری طور پر ہوگا. دوسرا جواب اس کا یہ، یار آپ کی بات بالکل درست ہے، ڈاکٹر کے جملے کا یہی مطلب ہے کہ چاول نہیں کھانے، مطلب یہی ہے جو کل گزشتہ کل کے پکے وہ بھی نہیں کھانے اور آئندہ جو پکیں گے وہ بھی نہیں کھانے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہی ڈاکٹر کہہ دے کہ یار چلو جڑے گزشتہ کل پکائے سن نا وہ کھا لیں، اگوں جڑے پکن گے نا وہ نہ کھائیں، پھر کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ پھر کھا سکتا ہے کہ نہیں وہ گزشتہ کل والے؟ وہ کہے گا ہاں یار پھر تو کھا سکتا. تو پیغمبر اسلام نے بتا دیا نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، پرانا آئے گا، آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ وہی مثال اس کے اوپر الٹ کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.